أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. آخری اشرا اور جہنم سے جو ہے نجات کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کو اس جہنم سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، جس کا وسط مغفرت کا وقت ہے، اور جس کا آخر کامل اجر پانے یعنی آگ سے آزادی کا زمانہ ہے۔ کامل اجر، آگ سے نجات کیا ہے؟ کامل اجر ہے۔ اور آخری اشرا اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قبولیت دعا کے پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے۔ بس اپنی عبادتوں کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے چند دن رہ گئے ہیں، اور ان چند دنوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری اشرا کے دن ہیں، اس سے برکتوں والے مہینے کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے ہیں۔ اب یہ جہنم سے نجات دلانے کے تو ہیں، لیکن کس طرح سے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور ہم سب لوگ جو ہیں جتنے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے راضی ہوگا۔ اور پہلا اشرا کیا ہے؟ وہ ہے رحمت کا۔ اب پورے 10 دن آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ جب آپ پورے 10 دن تک روزے رکھ کے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے اور آپ پر رحمت نازل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اشرا شروع ہوتا ہے۔ جب دوسرا اشرا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا اشرا شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ پورے 10 دن مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلے 10 دن آپ نے روزے رکھ کے قیام اللیل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے کی کوشش کی، اور دوسرے اشرے میں کیونکہ اس کی رحمت جو ہے وہ اتنے جوبن پر آ گئی کہ اب آپ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ جو مغفرت کی دعائیں ہیں وہ آپ کو پاک کرتی ہیں۔ کس سے پاک کرتی ہیں؟ اب جو دعا ہوتی ہے اس کے سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو دعا ہے مغفرت کی، یہ آپ کو پاک کرتی ہے۔ استغفار جو ہے یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جیسے دنیا کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک برتن ہے جس کو آپ نے استعمال کیا اور وہ گندا ہو گیا، آپ اس کو صاف کریں گے، دوبارہ اس کو دھوئیں گے، اس کو صاف کریں گے۔ اگر ایک دفعہ دھونے سے صاف نہیں ہوا، آپ اس کو دوبارہ دھوئیں گے، پھر آپ اس کو 100 بارہ بھی دھو سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس کو کسی کیمیکل کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں، جس سے وہ صاف چمکنے لگے گا۔ جب وہ صاف ہوگا، چمکنے لگے گا، تو آپ کو وہ اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو صفائی اچھی لگے گی، اس کی چمک اچھی لگے گی، پاک صاف اچھا لگے گا۔ تو خدا تعالیٰ کو بھی آپ جو ہے وہ پاک انسان جو ہے، پاکی پسند ہے، پاک انسان پسند ہے، اسے صفائی پسند ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ آپ کو اندر سے پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ آپ کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح سے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ آپ پہ کے باطن پہ ہوتا ہے۔ آج جیسے ظاہری صفائی، آپ وضو کرتے ہیں ہم تو ہماری ظاہری صفائی ہوتی ہے، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر استغفار جب کرتے ہیں تو اس کا اثر چاہے ہم دل میں ہی ذکر کر رہے ہوں، اس کا وہ ہمارا جسم، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی سنتا ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پورا جسم، چاہے اور کوئی نہ سنے، آپ کے پاس بیٹھا بندے کو بھی نہ بتاؤ، لیکن آپ کا پورا جسم اسے ضرور سنتا ہے، چاہے آپ زبان سے آواز نہ بھی نکالے تب بھی سنتا ہے، اور آپ اس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ ہوتا ہے، اور آپ کا پورا جسم اس سے پاک ہوتا ہے۔ نہ صرف آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا پورا جو جسم ہے وہ اس سے پاک ہوتا ہے، آپ کے کان اسے سنتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، پورا جسم آپ کا پاک ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی پاکی پسند آتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے
तो फिर क्या होता है, तीसरा आश्रय शुरू हो जाता है। मतलब मुसलसल 10 दिन आप करते हैं, इसमें एक दिन में जो है वो रिजल्ट नहीं मिलता जो पूरे 10 दिन तक आपको मिलता है। यानी कि आप अ, चिमट जाते हैं अल्लाह ताला के उस दामन से, मुसलसल दुआ करते हैं। इसमें तसलसल जो है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन इसको तसलसल के जो फ़ायदे हैं वो अलग किसी लेसन में हम डिस्कस करेंगे। अब तीसरा असला जब शुरू होता है, तो फिर क्योंकि पहले आप अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, फिर आप अल्लाह से मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह आपसे और राज़ी होता है, और फिर क्या होता है, दोज़ख से निजात, यानी कामिल निजात के लिए कामिल जो है आपको उसका अजर मिलने का जो है वक़्त आ रहा होता है। दोज़ख से निजात कामिल निजात है। अब जो जहन्नम है वो है क्या? पहले हम जहन्नम के माने देखते हैं कि जहन्नम का मतलब है दुःख और तकलीफ़। और ये दुःख और तकलीफ़ इस दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होगी। यानी जहन्नम 2 तरह का है, एक जहन्नम इस दुनिया में और एक जहन्नम आखिरत में। आखिरत का जहन्नम तो सबको पता है, वो जहन्नम है। इस दुनिया का जहन्नम यानी कि जहाँ पे इस दुनिया में आपको जो भी दुःख और तकलीफ़ पहुँचती है, आपकी ज़िल्लत होती है, रुसवाई होती है, किसी भी तरह से, वो आपके लिए जहन्नम है। इंसान जो भी गलतियाँ कोताहियाँ करता है, जो कुछ भी करता है और उससे उसको जो भी तकलीफ़ें पहुँचती हैं, वो आपके लिए जहन्नम है। अब आखिरी अशिया में जब मुसलसल 10 दिन तक आप क़यामुल लैल करते हैं और अल्लाह ताला से इस दोज़ख से निकलने की, इससे निजात पाने की दुआएँ करते हैं, तो क्या होता है, मुसलसल 10 दिन की दुआ से अल्लाह ताला जो होता है, वो आपको पाक करता है, उन बुराइयों से निकाल देता है। आपको वो जो बुराइयों से बचने की आपने दुआ की होती है, उन दुखों तकलीफ़ों से बचने की जो दुआ कर रहे होते हैं, वो दुआएँ अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाता है। और फिर ये जो आप मुसलसल 10 दिन करते हैं, ये जो तसलसल होता है पूरे महीने का, इसका ये फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि आप इसके बाद भी आपको जो आदत पड़ जाती है कि अल्लाह ताला को के हुक्म पे चलना है, हमने वो काम नहीं करने जिससे अल्लाह नाराज़ होगा, हमें वो काम करने हैं जिससे अल्लाह खुश होता है। और आपको क़यामुल लैल की आदत पड़ जाती है, इबादत की आदत पड़ जाती है, दुआ की आदत पड़ जाती है। तो वो जो आदत है जब आप उसके बाद भी जारी रखते हैं, तो मुस्तकिल तौर पे अल्लाह ताला आपको जहन्नम से निजात देगा। और उसका असर कब तक रहता है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश करता रहे और अल्लाह से तौफ़ीक माँगता रहे। लेकिन 1 साल के बाद दोबारा आपके पास वो वक़्त आ जाता है और फिर आपको वो मौका मिलता है। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान को सबके लिए निजात का सबब बना दे, सबकी दुआ को कबूल फरमाए और सबको जहन्नम से मुस्तकिल निजात अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।